السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کے سوال نمبر 38 ہے اور سوال نمبر 37 میں آپ سن چکے ہیں کہ خدا ظالم کو کیسے دبوچتا ہے۔ سب سے پہلے پکڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے نصیحت کرتے ہیں، نصیحت بھی نہ مانے تو مصائب میں مبتلا کر دیں۔ آپ نے پورا سن لیا۔ اب سوال نمبر 38 اسی سوال نمبر 37 سے جڑا ہوا ہے۔ خدا جو اپنے بندے کو نصیحت کرتے ہیں اپنے نمائندوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، انبیاء کے ورثاء کے ذریعے، تو سوال یہ ہے خدائی پند و نصیحت کن نفسیات کے حامل انسان پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اور کن نفسیات کے حامل انسان پر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ اصل سوال یہ ہے کہ خدائی پند و نصیحت کن نفسیات کے حامل انسان پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، یہ سوال ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سوالات رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹٹولیں ہم کن نفسیات کے مالک ہیں، ہماری نفسیات کس طرح ڈیولپ ہوئی ہیں، بس اس پر توجہ ڈالیں، کیونکہ نصیحت کو جذب کرنے کا تعلق ہماری نفسیات سے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے، عمومی طور پر نفسیات کے حوالے سے، نصیحت کو قبول کرنے والی نفسیات کے حوالے سے، انسان کی قبول کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے عموماً 3 قسم کے انسان ہوتے ہیں نفسیات، اس حوالے سے، ٹھیک ہے؟ 3 طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اپنے عمل کا ذمہ دار سمجھتا ہے کہ بھائی میں اپنے کیے کا ذمہ دار ہوں اور جو میں نے کیا ہے میں اس کا جواب دے ہوں۔ یہ کتنی لاجیکل یونیورسل ٹروتھ بات ہے کہ دین برحق کی کوئی تبلیغ نہ ہو، بندہ اپنی وزڈم سے اس بات کو سمجھ لیتا ہے۔ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، جو میں نے کیا میں اپنے کیے کا ذمہ دار ہوں اور اس کا جواب دے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ایک انسانوں کی ایک قسم وہ ہوئی جو اپنے کیے کا ذمہ دار خود کو سمجھتی ہے اور خود ہی کو جواب دہ سمجھتی ہے کہ میں ہی جواب دہ ہوں، میں ہی ذمہ دار ہوں، بس ایک یہ ہے۔ اور ایک دوسرا انسان ہوتا ہے، اس کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی کیے کا ذمہ دار نہیں ہوں، جواب دہ نہیں ہوں، میرا جسم میری مرضی، میں جو مرضی کروں۔ ایسے انسان بھی پائے جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ جواب دہ سمجھتا ہی نہیں ہے، ذمہ دار سمجھتا ہی نہیں ہے، بس جیسے جنگل کے جانور کرتے ہیں، چیر پھاڑ کرتے ہیں، تو کون ان کو پکڑتا ہے؟ آخر وہ بھی پھر چیرے پھاڑے جاتے ہیں، جو چیر پھاڑ کرتے ہیں وہ بھی چیرے پھاڑے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ شیر کو دیکھ لیں، جو سب کو چیرتا پھاڑتا ہے، آخر میں آ کے اس کے اپنے بچے اس کو چیر پھاڑ کر کے اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ تو دوسری نفسیات کا حامل، دوسری طرح کا انسان یہ ہو۔ تیسری قسم کا بھی ایک انسان ہے جو اپنے کیے کا ذمہ دار خود کو سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو جواب دہ بھی سمجھتا ہے، لیکن اس میں وہ ملاوٹ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اپنے کیے کا ذمہ دار ہوں، میں جواب دہ ہوں، لیکن کچھ سہارے ایسے ہیں جو میں نے پال رکھے ہیں، جو اپنے زور سے مجھے جواب دہی سے بچا لیں گے، جو اپنے زور سے مجھے اس ذمہ داری سے بچا لیں گے، یا وہ اپنی سفارش سے مجھے اس جواب دہی سے بچا لیں گے۔ ان کی سفارش اتنی تگڑی ہے کہ جس کے سامنے سفارش ہوگی وہ اس کو ٹال ہی نہیں سکے گا۔ یہ 3 قسم کے نفسیات دنیاوی سطح پر بھی ہیں، اخروی سطح پر بھی ہیں۔ یعنی ایک بندہ جو آخرت کو نہیں مانتا، اس کی بھی یہ 3 نفسیات دنیا کی سطح پر ہوتی ہیں کہ میں جواب دہ ہوں، میں جواب دہ نہیں ہوں، میں جواب دہ تو ہوں لیکن مجھے بچانے کے لیے لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو بندہ آخرت کو نہیں مانتا تو دنیاوی سطح پر بھی انسان کی یہی 3 قسم کی نفسیات ہوتی ہیں، اور جو آخرت کو مانتا ہے تو پھر یہی 3 نفسیات اس کی آخرت کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں کہ میں آخرت میں جواب دہ ہوں، آخرت میں جواب دہ بالکل نہیں ہوں، یا آخرت میں کیا کہتے ہیں جواب دہ ہوں اگر میں، تو وہاں مجھے بچانے والی ہستیاں موجود ہیں۔ یہ 3 قسم کی نفسیات ہوں گی۔
ٹھیک ہے، اب سوال، ان 3 قسم کی نفسیات کو سامنے رکھ لیں، اب سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ یہ بھی جواب کا حصہ ہے کہ خدائی پند و نصیحت کس قسم کے انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں، ان نفسیات کے حامل انسانوں میں سے کس قسم کے انسان پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ بڑی لاجیکل بات ہے اور قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے کیے کا ذمہ دار ہوں اور میں جواب دہ ہوں، چاہے اس کا آخرت پہ ایمان نہ ہو، ایسے شخص پر خدائی نصیحت کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک سٹیج طے ہو چکی ہوتی ہے، وہ بنیادی سٹیج ہے، یہ بنیادی سٹیج ہے، وہ طے ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپنے کیے کا ذمہ دار سمجھتا ہے، جواب دہ سمجھتا ہے۔ جب خدا کی طرف سے اس کے پاس نصیحت پہنچتی ہے، اس کو متنبہ کر دیا جاتا ہے کہ میرے بندے، تو اپنے آپ کو دنیا کی سطح پر ذمہ دار سمجھتا ہے اپنے عمل کا اور جواب دہ سمجھتا ہے، تو لامالہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہوگی، وہاں تمہیں جواب دینا پڑے گا، وہاں تمہیں اپنی ذمہ داری کے سلسلے میں سوالات کے جواب دینے پڑیں گے۔ وہ اس انسان چوکنا ہو جاتا ہے، اچھا اس کے بعد بھی زندگی ہے، وہ کیسے؟ تو پھر اسے نصیحت سے یہ بات سمجھائی جاتی ہے، دیکھو کہ دنیا میں تو جواب دہی مکمل ہو ہی نہیں سکتی، دنیا میں تو ذمہ داری کا حساب پورا دیا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک بندے نے 100 قتل کیے ہیں دنیا میں، تو بدلے میں وہ کتنی دفعہ قتل ہوگا؟ عدالت لکھ دے 100 دفعہ پھانسی، تو 100 دفعہ پھانسی تو نہیں ہو سکتی نا، وہ ایک دفعہ مر گیا، 99 قتل اس کے اوپر ہیں۔ اب لامالہ ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں اس کو دوبارہ اٹھایا جائے اور اس 99 قتل کا حساب بھی لیا جائے، تو اس جگہ کا نام آخرت ہے۔ اسی طرح ایک بندے نے نیکیاں کی، نیکیوں کے بدلے میں اس پر پتھر پڑے، اسے سنسار کر دیا گیا، حالانکہ اس کی کنٹریبیوشن اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے مذہب کے لیے اتنی زیادہ ہے، وہ تو چلا گیا دنیا سے، لوگوں نے اسے دہشت گرد سمجھ لی، حالانکہ وہ بہت بڑا مجاہد تھا۔ ٹھیک ہے، میں دہشت گردوں کی بات نہیں کر رہا، مجاہد کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے اس وقت امریکہ ہے، مجاہدین کو ہی تو دہشت گرد سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس بندے کو سمجھایا جائے، یہ اچھا تھا، اسے برا سمجھا جاتا رہا، تو ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے، ایک ایسا عالم ہونا چاہیے جہاں اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے اور اس کو بدلہ دیا جائے۔ وہ کہے گا بالکل ایسا ہونا چاہیے، کہ اسی کا نام تو آخرت ہے۔ وہ فوراً مان جائے گا کہ ہاں آخرت پر میرا ایمان آ چکا، اب آخرت میں بھی پھر اس کی وہی سائیکی آ جائے گی کہ میں آخرت میں بھی جس طرح دنیا میں اپنے کیے کا ذمہ دار ہوں اور اپنے کیے کے بارے میں جواب دہ ہوں، میں آنے والی زندگی میں بھی اپنے کیے کا ذمہ دار ہوں، اپنے کیے کے بارے میں میں جواب دہ ہوں۔ تو ایسے لوگ، ایسی نفسیات کے لوگ سب سے پہلے نبی کی دعوت پر لبیک کہہ دیتے ہیں، سب سے پہلے۔ ان کو سمجھانا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی ایک سٹیج جو بنیادی سٹیج ہے وہ طے ہو چکی ہوتی، وہ کیا؟ کہ میں اپنے کیے کا ذمہ دار ہوں، میں نے اپنے کام کا جواب صرف میں نہیں دینا، کسی اور نے نہیں دینا، کسی اور نے نہیں دینا۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم ان کی تعریف کرتے ہوئے سورہ انعام کے اندر ایک آیت میں، مختصر سی آیت میں قرآن کریم بات کرتا ہے، وہ یہ ہے، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ یہ سورہ انعام ہے اور اس کی آیت نمبر 51 ہے، 51، کہ میرے نبی آپ پر جو وحی اتر رہی ہے، وہ قرآن ہو یا حدیث ہو، آپ اس کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیں جو اپنے پروردگار کے حضور جمع کیے جانے کا خوف رکھتے ہیں، جہاں ان کے لیے کوئی ایسا مددگار نہیں ہوگا جو بزور بازو انہیں چھڑا سکے، یا کوئی ایسا سفارشی نہیں ہوگا جس کی سفارش کے سامنے اللہ تعالیٰ مجبور ہو جائیں، ولا شفیع۔ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیے۔ ڈرانا تو آپ نے سب کو تھا، لیکن جو ایسی نفسیات کے حامل لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے پروردگار کے پاس جمع ہونے کا خوف ہے کہ وہاں انہوں نے اپنے کیے کا جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، اور وہاں انہوں نے ہی جواب دینا ہے، انہوں نے ہی حساب دینا ہے، کوئی زور آور آ کے انہیں اللہ کی گرفت سے بچا نہیں سکتا، کوئی ایسا سفارشی اللہ کی بارگاہ میں نہیں کہ جس کی سفارش کا تو اللہ مجبور ہو جائے۔ سمجھ آئی؟
اللہ کسی کی سفارش سے مجبور نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو، امام الانبیاء کو، اولیاء کو، دینداروں کو، شہداء کو، حفاظ کو، علماء کو جو سفارش کا حق دے رکھا ہے وہ اپنی اجازت سے دے رکھا ہے۔ تو جو سفارش اللہ کی اجازت سے ہوتی، دراصل وہ اللہ ہی رحمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ذریعہ بنا لیتے ہیں، ان کو آنر دیتے ہیں جن کی سفارش ہو رہی ہوتی ہے۔ حقیقت کام تو اللہ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پر پھر کسی وقت سوال جواب کی صورت میں اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو یہاں یہی بتانا مقصد تھا، خدائی پند و نصیحت سب سے زیادہ کارگر ان نفسیات کے حامل بندے پر ہوتی جس کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے عمل کا، اپنے کیے کا ذمہ دار ہوں۔ وہ اس کو ایمان لاتے ہوئے کوئی درمیان میں رکاوٹیں حائل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہو گئی۔ اب جو دوسری نفسیات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جو بندہ جس کی نفسیات یہ ہو کہ میں اپنے کیے کا جواب دہ نہیں ہوں، میں ذمہ دار نہیں ہوں، ٹھیک ہے، جواب دہ نہیں ہوں، ذمہ دار نہیں ہوں۔ خدائی پند و نصیحت ایسے لوگوں پر کارگر نہیں ہوتی ہے، لیکن کارگر نہیں ہوتی کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو بالکل نصیحت نہیں ملے گی۔ ناممکن تو نہیں، مشکل ضرور ہے۔ کیوں؟ نبی نے سب سے پہلے اپنی محنت کے ذریعے ان کو اس سطح پر لانے کی کوشش کرنی ہے کہ بھائی کم سے کم اس سطح پر تو آ جاؤ کہ تم اپنے کیے کے ذمہ دار ہو، اپنے کیے کے بارے میں جواب دے ہو۔ اور اس سطح پر لانا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ اس کو ناممکن تو نہیں کہا جا سکتا عمومی طور پر، کیونکہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، لیکن ان میں بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہوتی جو واپسی کا سفر شروع نہیں کرتی کیونکہ وہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ جب دنیا کی سطح پر اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتا، اپنے عمل کا، اپنے کیے کا ذمہ دار نہیں سمجھتا دنیا کی سطح پر، تو آخرت تو اس کے لیے ہے ہی نہیں نا، پھر تو آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتا، تو وہ آخرت کے بارے میں اپنے آپ کو جواب دہ کیسے سمجھے گا، اپنے کیے کا ذمہ دار خود کو کیسے سمجھے گا؟ تو ایسوں پر خدائی پند و نصیحت اثر نہیں کرتی، ناممکن نہیں ہے، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو اس میں سے بھی باہر نکل آتے ہیں، وہ واقعی پھر اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنے لگتے ہیں، اس سطح پر آ جاتے ہیں، سمجھے؟ لیکن نبی کو بہت شروع سے محنت کرنی پڑتی ہے۔ سب سے پہلے ان کا یہ ذہن بنانا پڑتا ہے، مکافات عمل کا کانسیپٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، بلکہ پیدا کرنا پڑتا ہے ان کے اندر، یار کم سے کم اس سطح پر آ جاؤ، تم اپنے کیے کا ذمہ دار ہو، پھر بات آگے چلے گی۔ اگر بندہ سرے سے اپنے آپ کو ذمہ دار ہی نہیں سمجھتا تو نصیحت کی بات آگے کیسے چل سکتی ہے؟ وہ تو فل سٹاپ لگ جاتا ہے، وہاں بیریئرز آ جاتے ہیں، ٹھیک۔ یہ دوسری سطح ہوئی۔ اب تیسری سطح دیکھ لیں۔ ایک بندہ اپنے آپ کو اپنے کیے کا ذمہ دار سمجھتا ہے اور اپنے کیے کے بارے میں اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہے، لیکن ساتھ اس نے امینڈمنٹ کی ہوئی ہے، ملاوٹ کی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اپنے کیے کا ذمہ دار ہوں، جواب دہ ہوں، لیکن میرے ہاتھ بڑے تگڑے ہیں، میرا باپ فلاں سیاسی جماعت میں ہے، میرا چاچو فلاں سیاسی جماعت میں ہے، میری چاچی تو پھپھو تو فلاں سیاسی جماعت میں ہے، ایک نہ ایک تو برسر اقتدار آئے گی اور میرا کھاتا چلتا رہے گا۔ ہوں میں جواب دہ، ذمہ دار، لیکن میرے پاس زور ہے، مجھ سے کوئی جواب نہیں لے سکتا اور مجھ پر کوئی ذمہ داری ڈال نہیں سکتا، میں اپنے آپ کو بچاتا رہوں گا۔ جب دنیا کی سطح پر اس کا یہ ذہن ہوتا ہے تو آخرت کے بارے میں بھی اس کا یہی ذہن استوار ہو جاتا ہے، اگر آخرت کے بارے میں اس کا یقین ہو۔ وگرنہ ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا کے بارے میں یہ نفسیات رکھتے ہیں، آخرت پر ان کا ایمان ہی نہیں ہوتا، ٹھیک۔ لیکن اگر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی سطح پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ نظریے رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں جواب دہ ہوں، لیکن میرا اتنا زور ہے دنیا میں کہ مجھ سے کوئی جواب نہیں لے سکتا، تو آخرت پر یقین رکھتے ہوئے آخرت کے بارے میں بھی ان کا یہی ذہن ہوتا ہے، ٹھیک ہے اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ کی بارگاہ میں مجھے پیش ہونا ہوگا، میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، اپنے کیے کے بارے میں جواب دہ ہوں، لیکن میں نے ایک پیر صاحب پال رکھے ہیں جنہوں نے مجھے یہ گارنٹی دے دی ہے کہ وہاں اللہ تمہیں اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے، نعوذ باللہ، بس تم نے میری سرکار میں تم داخل ہو چکے ہو، میری مریدی میں تم داخل ہو چکے ہو، اب تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یا تم فلاں نبی کے ماننے والے ہو تو تم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو، تم کیا کہتے ہیں عزیر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پہ ماننے والے ہو تو وہ تو نبی سفارش کر کے تمہیں آگ سے بچا لیں گے۔ یا تم اولاد آل نبی ہو، اولاد علی ہو، تمہیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، بنی اسرائیلیوں کی یہی نفسیات تھی، وہ کہتے تھے ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی، ہم تو بڑوں کی اولاد ہیں۔
وہ ہمیں آگ ہمارے قریب ہی نہیں آنے دیں گے. وہ چند دن جو ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی وہ چند دن عذاب ہوگا بس، باقی کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. تو جو ایسی نفسیات رکھتا ہے صرف دنیا کی سطح پر یا دنیا آخرت دونوں کی سطح پر یا آخرت کی سطح پر جو بھی ہے، تو ایسے شخص کو بھی سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی دوسری قسم کی نفسیات کی طرح شتر بے مہار ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں جو مرضی کروں، ہے تو بنیادی طور پہ جواب دہ، لیکن میری جواب دہی کو مجھے جواب دہی سے بچانے کے لیے اور ذمہ داری والے سوالات اور ان کی جوابات سے بچانے کے لیے ہستیاں موجود ہیں. وہ ہستیاں اس کی اپنی سوچ کے مطابق ہوتی ہیں. کسی نے ولی کو پکڑا ہوتا ہے، کسی نے علی کو پکڑا ہوتا ہے، کسی نے نبی کو پکڑا ہوتا ہے اپنی طرف سے، حالانکہ وہ ولی، وہ نبی، وہ علی ان کی مدد کر ہی نہیں سکتے، خدا کی گرفت سے انہیں بچا ہی نہیں سکتے. لا الہ الا اللہ. سفارش کا جو کنسپٹ اسلام میں وہ بالکل جائز ہے، وہ ہے اللہ باذن اللہ کی اجازت سے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اسلام مسلمان کے علاوہ کسی کے حق میں اجازت ہی نہیں دینی، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن یہاں ہم اس کو ڈسکس بھی نہیں کریں گے. تو یہ ہے انسان کی وہ تیسرے قسم کے انسان کی نفسیات، جو سمجھتا ہے میں جواب دہ ہوں، لیکن میری پاس ایسی ہستیاں موجود ہیں جن کے اندر اتنا زور ہے کہ وہ اپنے زور سے بچا لیں، یا ان کی سفارش اتنی تگڑی ہے کہ وہ سفارش بچا لیں دنیا کی سطح پر یا آخرت کی سطح پر، کہ اللہ مجبور ہو جائے، دنیا کی سطح پر فلاں بندہ مجبور ہو جائے. اب یہ جو تیسری قسم کی نفسیات ہے، ایسی نفسیات والے انسان پر بھی پند و نصیحت خدا کی کارگر نہیں ہوتی. ناممکن تو نہیں، مشکل بہت ہوتی ہے. سب سے زیادہ خدائی پند و نصیحت کا کارگر اس نفسیات کے حامل انسان پر ہوتی ہے جو مسلمان نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو ذمہ دار سمجھتا ہے اپنے کیے کا، خود کو جواب دہ سمجھتا ہے اپنے کیے کا. وہ فوراً نصیحت کو قبول کر کے آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اعزاز کے طور پر خصوصی طور پر ان کا ذکر کیا. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. تو خواتین و حضرات، میں نے اور آپ نے اب اس سوال کے جواب کی روشنی میں اپنا تجزیہ کرنا ہے. ہماری کیا نفسیات ہے دنیا کی سطح پر، آخرت کی سطح پر. بس ان تینوں میں سے اگر ہماری پہلی نفسیات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے کیے کا ذمہ دار ہوں، کوئی مجھے بچانے نہیں آئے گا، تو مبارک ہو. خدائی پند و نصیحت کو لینا آسان ہے. لیکن خدا نخواستہ میری آپ کی یہ نفسیات ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھ کیسے سکتا، خبردار نہیں، کوئی پوچھ کیسے سکتا. آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، اگر وہ عالم دین سن بھی لے تو مجھ سے ناراض نہ ہوں. ایک دفعہ ایک عالم دین نے اپنے کیا کہتے ہیں معتقدین کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جی یہ ہمارے ادارے کی بڑی ہیلپ کرتے ہیں، بس جو دیتے ہیں وہ پوچھتے ہی نہیں ہیں، مطلب کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، بس ایک بلائنڈ ٹرسٹ خرچ کرتے ہیں. میں کہا اچھی بات ہے، لیکن اپنا حساب کتاب پورا رکھیں. کل انتظامیہ کا ممبر بھی نہیں، ایک عام انسان لے مین بھی کھڑا ہو جائے، ہاں جی مولانا صاحب اتنا پیسہ آیا آپ کے پاس، اس کا حساب کتاب کیا ہے؟ تو حساب کتاب پورا ہونا چاہیے. سمجھے؟ تو بندہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے گا تو دنیا کے اندر بھی وہ برائیوں سے بچے گا اور آخرت میں بھی برائیوں سے بچے گا. جب بندہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے تو وہ لمیٹیشن میں آ جائے گا، ایک لمٹ مقرر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ وہ آپے سے باہر نہیں ہوگا، ڈی ٹریک نہیں ہوگا. ہم سب کو ان نفسیات کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ کس نفسیات کے مالک ہیں. اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں یا بالکل نہیں سمجھتے، یا سمجھتے ہیں تو اپنا زور و سہارا رکھتے ہیں کہ جواب دہ تو ہوں لیکن زور و سہارے سے میں بچ جاؤں گا. بس اللہ کی ذات مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.